قرآن کریم ایک معجزاتی کتاب ہے۔ قرآن کے بارے میں فرمایا گیا کہ اگر ہم اس کو پہاڑ پر یا کسی اور چیز پر اتارتے تو وہ پاش پاش ہو جاتی، اس کا بوجھ برداشت نہ کر سکتی۔ یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات ہے جنہوں نے قرآن کریم کو قبول فرمایا اور ہمارے لیے راہ ہدایت بنایا۔ قرآن کوڈ آف کنڈکٹ ہے، گائیڈنس ٹو لائف ہے۔ قرآن کے معجزات پہلے کے زمانے میں سنے جاتے تھے۔ اس صدی کا معجزہ قلعہ سیف اللہ میں اپنی آنکھوں سے لوگوں نے دیکھا، جو ہماری زندگی میں رونما ہوا۔ سیلاب کی زد میں آیا ہوا گاؤں، جب لوگوں نے ایمان رکھتے ہوئے قرآن زمین پہ رکھا اور اللہ سے فریاد کی، زمین شک ہو گئی اور سارا کا سارا سیلابی پانی زمین پی گئی۔ اس گاؤں کے لوگوں کو کچھ بھی نہ ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے معجزاتی طور پہ سب کو محفوظ فرما دیا۔ یہ راہ ہدایت ہے۔ زمین آسمان کانپ اٹھے جب قرآن نازل فرمایا گیا، کیونکہ یہ فائنل ورڈ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی انسان کو ہدایت کا گائیڈ لائنز دے دی گئی، فائنل لائنز دے دی گئی، جس کے بعد ہمارے پاس گنجائش نہیں کہ ہم اس سے اسراف کریں۔ کل یہی قرآن ہمارے خلاف اگر بول اٹھا کہ یہ قرآن جو لوگ پڑھتے تھے لیکن سمجھتے نہیں تھے، بے شک عربی زبان میں ہے، ہمارے بچوں کو ہمیں ناظرہ پڑھایا گیا، لیکن اس کا معنی کیا ہے وہ ہم نے نہیں پڑھا، اس کا مقصد کیا تھا وہ ہمیں نہیں پتہ۔ رمضان شریف آتا ہے، ہم زور لگاتے ہیں کہ ہم نے اتنے قرآن ختم کر لیے، اتنے قرآن ختم کر لیے۔ تراویح پڑھتے ہیں تو تراویح میں سپیڈ قرآن پڑھتے ہیں، جس کی ہمیں کچھ سمجھ نہیں آتی۔ یہ ہماری بدقسمتی ہے۔ جس قرآن سے ہم نے ہدایت حاصل کرنی تھی، جس قرآن سے ہم نے فائدہ اٹھانا تھا، جس قرآن سے ہم نے رہنمائی حاصل کرنی تھی، اس مقام تک ہم نہ پہنچ سکے۔ بے شک قرآن تلاوت کرنے کا ثواب ملے گا، اس کی ایک اپنی فضیلت ہے، لیکن حقیقت میں جو ہدایت ہمیں نصیب ہونی تھی، جس سے ہم نے فائدہ اٹھانا تھا، جس سے ہر چیز کا حل ہمیں مل سکتا تھا، ہر بیماری کا علاج مل سکتا ہے، بے روزگاری کے لیے روزگار کے ذریعے اللہ تعالیٰ سے ہم مانگ سکتے ہیں قرآن شریف کی مدد سے، وہ ہم حاصل نہ کر سکیں۔ آئیے اس رمضان میں یہ عہد کریں، تھوڑا ہی صحیح ایک ختم قرآن کر لیں گے، لیکن پڑھ کے سمجھ کے معنی سمجھ کے اس کی تفسیر سمجھ کے، تاکہ قرآن کے ذریعے اللہ تعالیٰ جو ہم سے کہہ رہا ہے اس کو ہم سمجھ سکیں، اس پہ عمل کر سکیں اور راہ ہدایت پا سکیں۔ بہت شکریہ۔